حقیقت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، وائرل ویڈیوز کے حوالے سے کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب تک کرناٹکا بند کا کیا اثر رہا، کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں وہ دکھاؤں گا۔ کیا کرناٹکا میں بھی یو پی کی طرح سے ایک طالبہ جس کا ریپ ہوا، جس کا مرڈر ہوا، اس کا انتم سنسکار رات کے اندھیریوں میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ بھی دکھاؤں گا۔ ادھر کسان تحریک میں شدت اختیار ہوتی جا رہی ہے۔ غازی پور بارڈر پر کمر بستہ کسانوں کا اعلان ہوا ہے کہ ٹریکٹر لے کر کے اب سڑکوں پر نکل جائیں گے دلی کے، اور تمام سڑکوں کو بلاک کر دیں گے۔ وہیں پر وہ غیر مسلمانوں کو جمعہ کے روز خنزیر کا گوشت کھلایا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی ہیبت ناک اور خطرناک خبر آ رہی ہے چین سے، اور ادھر مسلمانوں کا عیسائی خاتون کے ساتھ کیا عمل ہے۔ سربیا اور کوسوو کے مابین مذہبی اہمگی کی ایک مثال کی خبر آ رہی ہے وہ بتاؤں گا۔ کنگنا رناوت کی لگاتار پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو کووڈ-19 ویکسین لینے کی وجہ سے ہریانہ کے وزیر داخلہ انل وج کو کورونا وائرس ہوا ہے، وہ بھی خبر سنائیں گے۔ یعنی ویکسین سے کورونا پھیلا ہے۔ مسلمانوں کی ایک سے زیادہ شادی کرنے پر اب پابندی کی بات ہے، اور معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ بابری مسجد چلی گئی، اور لو جہاد کے نام پر اس وقت قدغنیں لگنے لگی ہیں کئی جگہوں پر۔ اب آ گیا ہے معاملہ 4 شادیوں پر، یہ بھی بات کروں گا۔ اور اسد الدین اویسی نے کیا بیان دیا ہے انتخابات کے بعد حیدرآباد سے، وہ بھی۔ اور ترکی میں صدر ایردوغان نے میکرون کو لے کر کے کیا تازہ بیان جاری کیا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے آج کرناٹکا بند ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کرناٹکا کے کنڑا تنظیمیں وہ جو ہے لگاتار اس وقت احتجاج کر رہی ہیں۔ ایسے میں الگ الگ طرح کی ویڈیوز نکل کر کے آئے۔ فی الحال جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسے آدمی کی ہے جو احتجاج کے درمیان میں شراب کے نشے میں دھتا ہو کر کے جو ہے پوری طرح سے بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا احتجاج کے دوران۔ اس درمیان میں احتجاجی غصے میں آ گئے تو پولیس جو ہے شرابی کو کھینچ کر کے لے جا رہی ہے، اور یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں، یہ دیکھیے۔ آج احتجاج کے دوران میں جب احتجاج کی جا رہی تھی الگ الگ علاقوں میں، بنگلور کے مختلف علاقوں میں کنڑا کی مختلف تنظیمیں، جس میں جو ہے کرناٹکا رکشنا ویدیکے ہے، اور بھی بہت ساری تنظیمیں جو الگ الگ ناموں سے چلائی جاتی ہیں کنڑا زبان کے تحفظ کے طور پر، جو ہے تنظیمیں آج ایک ساتھ مل کر کے الگ الگ علاقوں میں کہیں بند کے اثرات نظر آئے۔ لیکن یہ اس وقت منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی بزی ایریا مانا جانے والا بنگلور کا مارکیٹ ایریا ہے۔ یہاں پر جو ہے اس وقت لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے یہاں پر کرناٹکا بند کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیا، لیکن اکثر علاقوں میں احتجاجات جاری ہیں، اور مختلف تنظیمیں جو ہے اس وقت احتجاج کر رہی ہیں۔ اب تک الگ الگ آئی ہوئی یہ تصاویر اور کچھ ویڈیوز تھے جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ بہر کیف شام تک چلے گا، دیکھتے ہیں کہ مزید کیا الگ الگ طرح کی خبریں آتی ہیں، پھر انشاءاللہ ایوننگ پرائم ٹائم میں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تازہ اپڈیٹ کے ساتھ۔ آئیے ناظرین اب چلتے ہیں ایک ویڈیو میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی کنڑا زبان میں، اس لیے میں آپ لوگوں کو جو ہے یہ واضح کر دوں کہ کرناٹکا کا ایک علاقہ آتا ہے جہاں کا نام ہے تاڑے بساپورا، اور وہاں پر ایک طالبہ کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس کا جو ہے قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جس طرح سے یو پی میں ایک دلت طالبہ کے ریپ کے بعد جو معاملہ ہوا، جو ہنگامے ہوئے، اس کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا انتم سنسکار جو ہے رات میں ہی فیملی کی اجازت کے بنا کر دیا گیا تھا۔ ایسا ہی معاملہ اس وقت یہاں بھی سامنے آ رہا ہے۔ یہ رات کا منظر ہے جہاں پر ایک لیڈی رپورٹر پولیس افسران سے پوچھ رہی ہے کہ آپ رات میں یہاں کیا کریں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2:10 پر رات میں جو ہے وہ انتم سنسکار کے لیے یہاں پہ جو ہے پولیس پہنچی تھی، لیکن یہ منظر اچانک واٹس ایپ میں سب پھیلا جانے لگا۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک رپورٹر وہاں پہنچ کر کے پولیس سے پوچھ رہے کہ بھائی اتنی رات میں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور پولیس لگاتار ان کا جواب دینے سے انکار کر رہا ہے۔ 10 سیکنڈ کے لیے یہ سن لیں، پھر اس کے بعد میں چلتا ہوں۔
ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಮಾತಾಡಲಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕದ್ದೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಕದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲಿ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ? ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು? ಸರ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೋದು? ಕದ್ದು ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? आइए नाज़रीन, आपने ये सुना होगा इस तरह के हालात हो रहे हैं बीजेपी हुकूमत में। क्यों इस तरह रात में रेप के मुतासिरा और कत्ल जिनकी कर दी गई उनकी जो है अंतिम संस्कार के लिए कोशिश की जा रही पुलिस की जानिब से। ये एक अहम तरीन सवाल है कि क्या कोई ख़ास मामला है जिसको छुपाने की कोशिश होती है, या कोई ऐसे मुलजिमीन को क्या छुपाने की कोशिश होती है। इस तरह के अलग अलग सवाल सोशल मीडिया में इस तरह के मनाजिर सामने आने के बाद उठते ही रहते हैं। नाज़रीन, मोदी हुकूमत के ज़रिए पास करदा मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली गाज़ीपुर सरहद पर मुजाहरा कर रहे किसानों ने जुम्मा को इंतबाह किया है कि अगर हफ्ते के रोज़ हुकूमत के साथ होने वाले अगले दौर की बातचीत बेनतीजा होती है तो कौमी राजधानी दिल्ली में सड़कों पर बड़ी तादाद में निकलेंगे और खुर्दनी अशिया की फराहमी ठप करके एहतजाजी मुजाहरा तेज़ कर देंगे। यानी खाने पीने की चीज़ें जो पहुँचती हैं लोगों के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उसको रोक दिया जाएगा और फिर हर आदमी इससे परेशान हो उठेगा। गौरतलब है कि विज्ञान भवन में जुमेरात को मरकजी हुकूमत और किसान लीडरों के दरमियान चौथे दौर का मुज़ाकरा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, लेकिन हुकूमत ने किसानों की कुछ मुतालबात पर अपना रुख नरम कर लिया। हालांकि किसानों ने तीनों ज़रिए क़वानीन को रद्द किए जाने तक एहतजाजी मुजाहरा जारी रखने का ऐलान कर दिया है। यानी अगर एक मरतबा फिर आखिरी भी मुज़ाकरा और उनके क़वानीन को नहीं माना जाएगा, उनके मुतालबात को नहीं माना जाएगा, तो किसानों ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि जो खाने पीने की अशिया है वो रोक दी जाएंगी और सड़कों पर निकल कर के आएंगे अपने ट्रैक्टर लेकर के। तो ऐसे हालात में हुकूमत को जल्द से जल्द कोई फ़ैसला लेना ज़रूरी होगा। नाज़रीन गिरामी, चीन के ज़रिए उइग़ुर मुसलमानों पर मज़ालिम की ख़बरें अक्सर आप लोगों के सामने आती रहती हैं। हमने अपने कई प्राइम टाइम में वहाँ पर होने वाले जुल्म सितम की दास्तानें सुनाई हैं। अब एक नई खबर ये सामने आ रही है कि री एजुकेशन कैंपों में, जबकि ये लोग री एजुकेशन कहते हैं, जबकि जेल खाने से भी बदतर जो है कैद खाने होते हैं जहाँ पर मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जाते हैं, बिलखुसूस उइग़ुर मुसलमानों के। उइग़ुर मुसलमानों को खिंजीर यानी सूअर का गोश्त खाने के लिए जुमा के दिन मजबूर किया जाता है। हैरत की बात यह है कि खिंजीर का ये गोश्त उइग़ुर मुसलमानों को जुमा के दिन मखसूस करके खिलाया जाता है, क्योंकि इस्लाम में जुमा एक ख़ास अहमियत का हामिल दिन है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि खिंजीर का गोश्त मुसलमानों के लिए हराम है और जुम्मा के दिन कैंपों में रखे गए उइग़ुर मुसलमानों को जबरन उसे खिलाया जाता है, गोया कि हराम काम करने पर मजबूर किया जाता है। इन बातों का इंकिशाफ सरागिल सोतबे नामी खातून ने किया है, जो चीनी हुकूमत के उन मज़ालिम का शिकार बन चुकी है। एक इंटरव्यू के दौरान सरागिल ने इस बात की तस्दीक की है कि हर जुमा को हमें खिंजीर का गोश्त खाने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने जानबूझकर ये जुमा एक दिन मुंतखब किया है जो मुसलमानों के लिए पाक है। अगर आप उसे खाने से इनकार करते तो आपको सख्त सज़ा दी जाती है। खबर रसा इदारे ENI ने सरागिल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वो एक मेडिकल फिजिशियन और स्वीडन में रहने वाली एक टीचर हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी किताब शाये की है जिसमें उन्होंने अपने तजुर्बात की तफसील बयान की है। सरागिल बताते हैं कि मुझे लग रहा था जैसे मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरी चारों तरफ सिर्फ मायूसी थी। ये कबूल करना हकीकी मानों में बहुत मुश्किल था। उइग़ुर मुसलमानों की तय चीन की इस रवैये का शिकार हुई एक दीगर खातून ने भी अपना तजुर्बा बयान किया है और खिंजीर का गोश्त खिलाने वाली बात की तस्दीक की है। उइग़ुर की ताजिर जमरीत दाऊद बताती हैं कि अफसरान ने उनके पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने पर सवाल उठाए, जो कि उनके शोहर का मादर वतन है। अफसरान ने उनसे पूछताछ की कि उनके कितने बच्चे हैं और उन्होंने मज़हब का मुतालबा किया है या नहीं। ये पूछताछ 2 महीने तक चली। जब उनसे कैंपों में उइग़ुर मुसलमानों को खिलाए जाने वाले खिंजीर के गोश्त से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब आप एक कैंप में बैठते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। ज़िंदा रहने के लिए जो हमें दिया जाएगा वही गोश्त हमें खाना होगा। तो नाज़रीन, ये हालात हैं कि वहाँ ख़वातीन जो रह करके आँखों से देख करके मज़ालिम सह करके किसी न किसी सूरत जब बाहर आती हैं, अपने मुल्कों को लौटती हैं, अपने घरों को लौटती हैं, तो वो डर डर करके जो है इस तरह की मशहूर एजेंसियों को, जो न्यूज़ एजेंसियाँ होती हैं, इंटरनेशनल एजेंसियाँ होती हैं, वहाँ पर इंटरव्यू दे करके वहाँ हो रहे मज़ालिम पर जो है इस वक्त
بیان کرتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ عالمی اسلام اس جانب جو ہے کوئی قابل قبول قدم اٹھا رہا ہے، اقدام کر رہا ہے، صرف بیان بازیوں سے کام لیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا اس مظالم کو لے کر کے اس وقت آنکھیں موندے ہوئے ہے، اسی طرح سے جس طرح سے فلسطین میں فلسطینی مسلمانوں پر دن بدن مظالم ہوتے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں بولتا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور اگلی خبر جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ہے، کنگنا رناوت، ایک متنازع نام، ایک پریشان کن چہرہ۔ جی ہاں، دہلی سکھ گرودوارہ مینجمنٹ کمیٹی DSGMC نے کسان تحریک اور پنجابی برادری کی بزرگ خواتین کے خلاف غلط زبان کا استعمال کرنے کے معاملے میں بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کو قانونی نوٹس بھیجا ہے۔ DSGMC نے کنگنا سے فوراً عوامی طور پر معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کنگنا نے ایک ٹویٹ کے ذریعے سے کسان تحریک اور بزرگ خواتین کے خلاف غلط زبان کا استعمال کیا تھا اور ان کو خالصتانی خواتین کہنے کی کوشش کی تھی، اور ان کو دیش مخالف کہنے کی کوشش کی تھی، وطن دشمن کہنے کی کوشش کی تھی۔ DSGMC کے صدر منجندر سنگھ سرسا نے اپنے وکیل راج کمل کے ذریعے سے کنگنا کو نوٹس بھیج کر کہا ہے کہ کنگنا نے جان بوجھ کر کسانوں، مظاہرین اور کارکنان کو بدنام کرنے کے لیے ٹویٹ ریٹویٹ کیے، جبکہ کسان تحریک کے تحت کسان دہلی میں پرامن احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ کنگنا نے اپنے ایک ٹویٹ میں فوٹو بھی شیئر کیا تھا جس میں 2 بزرگ خواتین تھی۔ ٹویٹ کی زبان بے حد قابل اعتراض اور غیر مہذب تھی، اس وجہ سے اس وقت ایک ایک کے بعد اس پر کیس درج کیا جاتا رہا ہے الگ الگ لوگوں کی جانب سے کنگنا کے خلاف۔ ناظرین، ہر دوا ہر مرض کی دوا ہوتی ہے، اور مرض کی جب دوا دی جاتی ہے تو اس سے شفا ہوتا ہے، لیکن ہریانہ کے وزیر داخلہ انل وج کو کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں انہوں نے خود ہی جانکاری دی ہے۔ انل وج نے ٹویٹ کر کے کہا کہ کووڈ-19 جانچ میں کورونا پازیٹو پایا گیا ہوں، میں سول اسپتال امبالہ کینٹ میں بھرتی ہوں، یہیں پر میرا علاج بھی ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ سبھی جو میرے رابطے میں ہیں وہ خود کورونا جانچ کروا لیں۔ دراصل گزشتہ 20 نومبر کو دیسی ویکسین کی تیسرے مرحلے کا پہلا ٹیکہ انل وج کو لگایا گیا تھا، اور تب تک وہ کورونا متاثر نہیں تھے۔ انہیں امبالہ کینٹ کے سول اسپتال میں ٹیکہ لگایا گیا تھا۔ PGI روہتک کی ٹیم کی نگرانی میں ہی وزیر داخلہ نے ویکسین کا ٹیکہ لگایا، اس کے بعد آدھے گھنٹے تک نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے روہتک PGI کی ٹیم نے انل وج کا نمونہ بھی لیا تھا۔ اس وقت PGI روہتک کے وائس چانسلر نے بتایا تھا کہ ویکسین کی تیسرے مرحلے کا ٹرائل جمعہ سے شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے 200 رضاکاروں کو کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز دی جا رہی ہے۔ بتا دیں کہ ہر رضاکار کو ویکسین کی 2 ڈوز دی جائے گی، پہلی ڈوز دینے کے 28 دنوں کے بعد دوسری ڈوز دی جائے گی۔ بتا دیں کہ بھارت بایوٹیک ہندوستانی کمپنی ہے جو کوویکسین کے نام سے کورونا کی ویکسین پر کام کر رہی ہے۔ بھارت بایوٹیک ICMR کے ساتھ مل کر ویکسین تیار کر رہی ہے۔ PGI روہتک ملک کی ان تینوں سینٹروں میں سے ایک ہے جہاں تیسرے مرحلے میں 200 رضاکاروں کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی، لیکن اب ان کو ویکسین لگانے کے بعد کورونا متاثر ہونے کی وجہ سے اچانک وزیر داخلہ جو ہریانہ کے ہیں وہ اس وقت سرخیوں میں آ چکے ہیں، اس وجہ سے کہ جن کو جو ہے تیسرے مرحلے کا ٹیسٹ کیا گیا وہی جو ہے کورونا متاثر پائے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ایک الگ ہی قسم کا رویہ اپنانے اور قانون کے نام پر، جمہوریت کے نام پر ان کو حاشیے پر لانے اور ان کے تمام تر حقوق کو پامال کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا، بابری مسجد کا معاملہ ہے، اس کے بعد لو جہاد کا نام نہاد پروپیگنڈا کر کے جو ہے الگ الگ ریاستوں میں اس وقت قوانین بن رہے ہیں اور مسلمانوں کو الگ الگ طرح سے پریشان کرنے کی وہ نوجوان جو پہلے شادی کر چکے ہیں اور جن کی بیویاں اسلام قبول کر چکی ہیں ان پر جبراً اس وقت جو ہے تبدیل مذہب کا الزام لگا کر کے ان کے خلاف الگ الگ طرح سے کارروائیاں کرنے کی اور قانونی چارہ جوئی کرنے کی تیاری جاری ہے۔ اب ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے، اور جو معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے، مسلمانوں کی ایک سے زیادہ شادی کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ لے کر۔ جی ہاں، مسلم مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دینے والی تعزیرات ہند کی دفعہ اور شریعت قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ عرضی گزاروں نے کہا ہے کہ ایک فریق کو تعدد ازواج کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جبکہ دیگر مذاہب میں اس طرح تعدد ازواج پر پوری طرح سے پابندی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عرضے میں گہار لگائی گئی ہے کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 494 اور شریعت قانون کی دفعہ 2 کے اس التزام کو غیر قانونی قرار دیا جائے، جس کے تحت مسلم مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں عرضی گزاروں کی طرف سے ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین نے عرضی داخل کرتے ہوئے کہا کہ مسلم پرسنل لا یعنی شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 اور IPC کی دفعہ 494 مسلم مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
جو غیر آئینی ہے۔ عرضی گزار نے سپریم کورٹ سے مانگ کی ہے کہ ان التزامات کو پوری طرح سے غیر قانونی قرار دیا جائے۔ عرضی گزار نے سپریم کورٹ میں دلیل دی ہے کہ مسلم برادری کو چھوڑ کر ہندو، پارسی اور عیسائی مرد اور اگر بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے دوسری شادی کرتا ہے تو آئی پی سی کی دفعہ 494 کے تحت قصوروار مانا جاتا ہے۔ عرضی میں کہا گیا کہ اس طرح دیکھا جائے تو مذہب کے نام پر دوسری شادی کی اجازت دینا تعزیرات ہند کے التزامات میں بھید بھاؤ ہے۔ اس کے ساتھ اس طرح کا التزام آئین کے آرٹیکل 14 برابری کا حق اور آرٹیکل 15 مذہب اور ذات وغیرہ کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کے التزامات کے خلاف ورزی براہ راست طور پر خلاف ورزی ہے۔ بہرکیف ناظرین، اس وقت یہ لمبی رپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ایک ایک چیز کو اس وقت جو مسلمانوں کی شریعت سے وابستہ قوانین ہیں ان کو جو ہے ہلکا کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کا پورا سپورٹ لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا، اور الگ الگ طرح سے جو ہے اس وقت عرضی گزار اپنے عرضی پیش کر کے ایک ایک معاملے کو میڈیا کے سامنے لا کر کے اس پر ڈیبیٹ کروا کر کے اس کو انسانیت کے خلاف اور خواتین کے خلاف ناانصافی قرار دے کر کے جو ہے ایک ماحول بنا کر کے پوری طرح سے جو ہے اس وقت کھلواڑ کرنے کی، اور یہ جو آزادی دی گئی ہے قانون میں اور جمہوریت میں اس پر قدغن لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسد الدین اویسی کی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد میں یعنی تلنگانہ میں برسر اقتدار ٹی آر ایس گریٹر حیدرآباد نگر نگم یعنی جی ایچ ایم سی میں اقتدار برقرار رکھ سکتی ہے ٹی آر ایس، لیکن اس کو واضح اکثریت نہیں ملی۔ بی جے پی نے یہاں پر جو ہے کچھ سیٹیں زیادہ پہلے کے مقابلے حاصل کی ہے، جو اس کی واقعی میں کامیابی ہے۔ بی جے پی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، یہ لکھا جا رہا ہے اخبارات میں۔ ٹی آر ایس کو 150 سیٹوں میں سے 55 سیٹیں ملی ہیں، وہیں بی جے پی نے 48 سیٹوں اور ایم آئی ایم نے 44 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ تاہم ایک سیٹ کے نتیجے کا بھی اعلان نہیں کیا۔ گزشتہ انتخابات میں بی جے پی کے پاس اس نگر نگم میں صرف 4 سیٹیں تھیں۔ اویسی کی پارٹی اس مرتبہ تیسرے نمبر پر آ گئی، جبکہ گزشتہ انتخابات میں 44 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئی تھی۔ نتائج آنے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہم نے 44 سیٹیں جیتی ہیں۔ میں نے سبھی نومنتخب کارپوریٹر سے بات کی ہے اور ان سے کل سے ہی کام شروع کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے بی جے پی کو لے کر کہا کہ ہم جمہوری طریقے سے بی جے پی سے لڑتے رہیں گے، ہمیں یقین ہے کہ تلنگانہ کے عوام ریاست میں بی جے پی کو اپنے پاؤں جمانے سے روکیں گے۔ ناظرین، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو کل مہاراشٹرا میں جو الگ الگ انتخابات ہوئے اس میں تو بی جے پی کو پوری طرح سے ہار ہوئی، لیکن پہلے سے بھی زیادہ، لیکن ہے تو ٹی آر ایس سے آگے اور مجلس اتحاد المسلمین کو بھی سیٹیں ملے ہیں، لیکن پہلے سے مقابلے بی جے پی کو زیادہ ملنے کی وجہ سے یہ بہت ہی بڑی تشویش کی بات ہے کہ حیدرآباد میں کہیں بی جے پی اپنا جو ہے قدم جمانے کے لیے پوری طرح سے تیار تو نہیں ہو یا کامیاب تو نہیں ہو رہی۔ یہ اصل تبصرہ ہے جو اس وقت سامنے نکل کر کے آ رہا ہے۔ باقی اب ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ کچھ خبریں بچ گئی، انشاءاللہ شام میں پرائم ٹائم میں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات